کیفیت کہ باز جو تھا عورت کے ہتھے چڑھ گیا تو اس نے اس کی چونچ کاٹ ڈالی، پنجے کاٹ ڈالے۔ تو وہ سمجھا رہے تھے کہ اگر ہم ایسی صحبت اختیار کریں گے جو ہمارے موافق نہیں ہے تو پھر ہمارے پنجے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہاں باز سے مراد وہ اللہ کا ولی ہے جو مخالف جاہلوں میں پھنس جاتا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبض کی کیفیت تھی، روحانی انبساط نہیں تھا، تشنگی کی حالت تھی، دل جو تھا وہ ذرا بجھا بجھا سا تھا، ایسے لگتا تھا کہ بس رکاوٹیں بہت ہیں۔ تو میں نے کہا چلو فلاں بزرگ کے پاس چلتے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ بائی بستامی رحمۃ اللہ کے مزار کی طرف جا رہے تھے، اور جس کشتی میں سوار تھے وہاں پر مولوی حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے کہ انہوں نے مجھے دیکھا، فقیر آدمی ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، تو وہ خربوزے کھا رہے تھے اور انہوں نے اس کے چھلکے جو تھے نا میرے اوپر پھینکنے شروع کر دیے۔ کہتے میں نے کوئی برا نہیں منایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اٹھا، اس نے وہ بیج اٹھائے اور میری ٹنڈ پر مل دی۔ آپ فرماتے کہ میں نے اس پر صبر کیا، اور اس مولوی نے کہا یہ ہم میں سے نہیں ہے، ساڈے سے نہیں ہے گا، بے شک میں ان میں سے نہیں تھا۔ پھر فرماتے کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے اور میرے صبر کی وجہ سے میری کیفیت بدل گئی اور قبض کی بجائے بیست کی حالت طاری ہو گئی۔ یہاں فرماتے ہیں یہاں بعض سے مراد وہ اللہ کا ولی ہے جو مخالف جاہلوں میں پھنس جاتا ہے۔ جیسے اہل تشیع جماعت ہیں، ان کا عقیدہ تقیہ اور عقیدہ تبرہ۔ عقیدہ تقیہ کا میں مطلب لیتا ہوں کہ رج کے جھوٹ بولو، نہ اپنی مننی نہ کسی دی مننی، بس الزام تراشیاں گالاں جو مرضی کہہ لو کر دے رہو۔ تو عقیدہ تبرہ کا مطلب ہے کہ جتنے نہ سمجھ آئے تو لان تان کرنا شروع کر دو، گالاں کڑنیاں شروع کر دو، برا بھلا کہنا شروع کر دو۔ اور جیسے ایک چرس والے ہوتے ہیں نا پینے والے، چاہ پیا اکھاں لال ہوئی ہوندیاں، اور پیاندا کہ نہیں پیاندا تو میں بد دعا دے داں گا۔ ان کا تیری دعا نہیں لگتی، بد دعا کتوں لگنی، جا خانہ خراب کام کر جا کے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو سچا ہوگا وہ علی کے ساتھ ہوگا، اور یہ نہیں بتائیں کہ ہم اہل بیت کے لبادے میں حرامزادے ہیں، ہمارا علی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ مولا علی ہمارے ہیں۔ مولا علی ہمارے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضائل بیان کیے مولا علی کے، وہ ہماری کتب میں، ان کا تو دین ہی امام جعفر سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی منسوب امام جعفر سے ہے، حضرت امام جعفر کا نہیں ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے لبادہ اوڑھ لیا ہوا۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ 30 دجال آئیں گے نبی، انہوں نے ایک ایسا ہی دجال بنایا ہوا ہے مولا علی کے نام پر، اور یہ ثابت کر دیں گے کہ ہمیں مولا علی سے عشق ہے۔ عشق محبت تعلیمات سے ہے، ذات سے نہیں۔ آپ مجھے کہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے، کون سا رسول؟ آپ کہیں گے کہ جس کی احادیث ہیں، جس کی سیرت کی کتابیں ہیں، ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، تعلیم ہی نہیں ہے، تو کس علی کی پوجا کرتے ہیں، کس علی کو مانتے ہیں؟ مولا علی ہمارے ہیں، اور وہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اور ٹیکنیکلی میں آگے بھی کہتا ہوں، ٹیکنیکلی وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق مولا علی پہلے امام۔ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق مولا علی پہلے امام ہے، اور یہ ٹیکنیکلی مولا علی کو کافر بناتے ہیں، کیونکہ مولا علی نے امامت کی ہی نہیں، اور ان کے قرآن و سنت کے خلاف ہوئے، تو جب وہ خلاف ہوئے تو مولا علی کافر ہوئے۔ یہ اسی طریقے سے ہے، جیسے صحیح بخاری 28:12 کی حدیث پر کہیں گے کہ حضرت معاویہ باغی ہیں، حضور نے فرمایا تھا حضرت عمار کو کہ تمہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا، تو اس لیے یہ باغی گروپ ہے۔ کون سا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور باغی کی سزا ہے کہ اس کی گردن کاٹ دو، اس کو پھانسی دے دو، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ باغی کی سزا قرآن اور سنت کے مطابق یہ ہے۔ مولا علی نے ان سے صلح کر لی، تو قرآن و سنت میں سزا کیا ہے؟ مار دینا۔ اور جب انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف چل کر صلح کر لی تو کیا ہوئے؟ قرآن و سنت کے خلاف۔ تو جس کا مطلب ہے کہ مولا علی نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہم بھائی بھائی ہیں، باغی نہیں ہیں۔ تو باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
کہ ہم باغی نہیں ہیں، بھائی بھائی ہیں. اور یہ ٹیکنیکلی وہاں پر بھی حضرت علی کو کافر بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ. بہت سی جگہوں پر ٹیکنیکلی دیکھنا پڑتا ہے. جیسے عقیدہ معصومیت کہ 14 معصوم اور 12 امام، ہم کہتے ہیں صرف انبیاء کرام اور فرشتے معصوم ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت معصوم نہیں ہیں. اب عقیدہ معصوم بنا کر فائدہ کیا اٹھایا؟ فائدہ یہ اٹھایا کہ بھئی یہ تو ہے معصوم، باقی سارے گنہگار، باقی سارے گنہگار. اور عقیدہ معصومیت کو اپنے حق میں لے لیا کہ ہم ان کے پیچھے ہیں، حالانکہ یہ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور اس لیے معصوم کون سے کہلائے؟ خود اپنے آپ کو معصوم کہتے ہیں. یہ تو اہل بیت کو جو معصوم سمجھ رہے ہیں، اس میں اپنا دفاع کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ کہیں گے بغض علی رکھتے ہو، بغض اہل بیت رکھتے ہو. او اہل بیت ہمارے ہیں، ہمیں بغض کیوں ہوگا؟ ہماری کتابوں میں ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مختلف فتنے پیدا کیے نا، یہ سب سے بڑے فتنے اور قادیانیوں سے بڑھ کے فتنے. قادیانی تو پھر مانتے ہیں کہ ہمارا نبی ہے. یہ کیا کہیں گے کہ نبوت ختم، نبی ختم، اب دین جو ہے یہ امام سے شروع ہوا. اب نبی کا نام چینج کر کے بنا دیا امام. اور کہیں گے کہ بھائی امام کا درجہ نہیں ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. کسی آیت کی شان نزول احادیث سے بیان کر کے لکھ دیں کہ نبی کریم نے فرمایا ہو کہ میں امام بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں، میں رسول بھی ہوں، اور امام کا درجہ جو ہے نبی سے بڑھ کر ہے. کوئی حدیث سے نبی، جس کا مطلب ہے اپنے طور پر قرآن کی تشریح کریں گے، اور وہ قرآن کی تشریح مانوی تحریف کہلائے گی، من گڑت. جیسے اکثر کہیں گے تم اپنا وضو اور نماز کا طریقہ قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ. اور سوال کرو تمہیں کس نبی نے قرآن سے نماز کا طریقہ سکھایا؟ اس کا نام بتا دو. قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی پر نا. تو نبی نے طریقہ سکھانا ہے نماز پڑھنی کیسے ہے، تو نبی نے سکھایا ہے نماز کا. یہ سارا جو تم طریقہ بیان کرتے ہو کس نے سکھایا؟ اس کا نام بتاؤ. جیسے الکافی، کوفی سے، کوفے والوں سے الکافی نکال دی، کلینی والوں سے یعقوب کلینی نکال دے. سب جھوٹ من گڑت ہے، ہر چیز ہی من گڑت ہے. خیر میں یہاں بیان کر رہا تھا، کہتے ہیں یہاں بعض سے مراد وہ اللہ کا ولی ہے جو مخالف جاہلوں میں پھنس جاتا ہے اور جہالت کی انتہا ہے. کہتے ایسے ولی کی آنکھیں محسوسات سے گزر کر مغیبات یعنی غیب بینی سے لطف اندوز ہوتی ہیں. جو ان میں پھنسا ہوتا ہے نا، ہو ولی، اللہ کا ولی. مثال ہے طور پر آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے پاس ایک بندہ آ کے کہنے لگا میں حج پہ جا رہا ہوں، وہاں سے پاک صاف ہو کر تو آنا ہی ہے، تو میں کیا دعا کر سکتا ہوں؟ یا اللہ ان میں پاک صاف تھے میں دنیا سے چلا جانا، میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، مجھے موت دے دے. کیا میں دعا کر سکتا ہوں؟ میں کہ تم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وجہ بتاؤ. کہتے پھر اس دنیا میں آنا پڑے گا، پھر وہی کام کرنے پڑیں گے. میرے نزدیک یہ بندہ ایسے تھا کہ اچھا بندہ تھا، نمازی آدمی ہوگا، لیکن ایک بندے سے میں نے پوچھا، کہتا میں بڑے گنہگار، میں بڑے گنہگار. میں نے اس سے پوچھا تمہارا گناہ کیا ہے؟ کہنا پہلے میں پینٹا پانا تھا تو وہ دیکھو نا میں کنا بڑا گناہ کرتا سا. وہ گناہ ایسے گل سمجھ آئی جی؟ وہ نزدیک گناہ کی سی کہ پہلے میں پینٹا پانا تھا تو ہوں جڑا نا میں اے دیکھو ہوں لباس ہے، میں کنا بڑا گنہگار. کچھ لوگوں کا گناہ بس اتنا یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑے گنہگار ہیں، اور پوچھا جائے کیا گناہ کیا ہے یہ تو بتاؤ، تو پینٹ پانا گناہ دس دے پہلے. حالانکہ تو پینٹ پہن لیں کوئی مسئلہ نہیں، لباس کوئی سا بھی پہنے کوئی مسئلہ نہیں. میں تو کہتا ہوں داڑھی رکھنا واجب ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، باقی جو سا مرضی لباس پہنے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. تو جب اس سے میں نے پوچھا تو کہنے لگا بس سیدھا ہی ادھر. میں کہا کبھی تم لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے آسرے اور سہارے ہیں؟ تم کسی کا سایہ ہو، کوئی تمہارے سائے میں رہتا ہے، تمہاری اولاد ہے، کیوں جانا چاہتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس محسوسات دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر سے غیب کو نہیں دیکھ رہے. یہاں پر کیا بیان ہوا؟ ایسے ولی کی آنکھیں محسوسات سے گزر کر مغیبات یعنی غیب بینی سے لطف اندوز ہوتی ہیں. جیسے
جب بھی ہم پر کوئی پریشانی یا تکلیف یا بیماری یا کچھ آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کیونکہ ہمیں کیا معلوم ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ اس چیز سے لطف اندوز ہونا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، مہمان بن کر آئی ہے، ہم نے اس کو جھیلنا بھی ہے، صبر کرنا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، اس لحاظ سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کتنا اللہ راضی ہو کر ہمیں کیا کچھ دے گا. اس لیے ہم اس محسوسات کی دنیا سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس جگہ کو، کہ بھئی اللہ کریم جو بھیج رہا ہے اس پر ہم کیا کہتے ہیں بچ بچا کر جب نکل جائیں گے تو کیا کہلائیں گے کہ یار کیا بات ہے. اور اگر ہم اس دنیا کو دیکھ رہے ہوں گے، محسوسات کی دنیا کو، تو ہم کہیں گے پتھے پھنس گئے ہیں یار، بیماری بلے پہ گئی ہے یار، کی ہو گیا یار، انج ہو گیا. پھر ہم یہ سوچیں گے. تو فرق سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کہ محسوسات کی دنیا سے مغیبات کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے آپ آخرت کی طرف دیکھیں، اور یہ دنیا کو چھوٹا سمجھ کر کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ رنگینیاں ہمیں کچھ نہیں کہتی، ہم نے اس سے آگے دیکھنا ہے. جیسے حضور علیہ السلام نے شادمایا، اگر کسی کی کسی لڑکی پر نظر پڑ جائے، نظر جھکا لے، تو اسے عبادت میں حلاوت ملے گی، اسے عبادت میں حلاوت ملے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نظر جھکانا اس کو کہاں پر لے کر جائے گا؟ اس کی عبادت میں مزہ آئے گا. اب اس رنگینی کو نہیں دیکھنا، غیب کی طرف دیکھنا کہ غیب میں کیا ملے گا؟ عبادت میں حلاوت. اس لیے کوشش کر رہی کہ عبادت میں حلاوت ملے. تو اس لیے کہا ایسے ولی کی آنکھیں محسوسات سے گزر کر مغیبات یعنی غیب بینی سے لطف اندوز ہوتی ہے. اس کے آنسو اس قدر قیمتی ہوتے ہیں کہ ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھا لیتے اور تبرکن اپنے جسم پر ملتے ہیں. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، اگر اللہ کی محبت میں آنسو نکلیں تو اسے زمین پر نہ گرنے دیں، اپنے چہرے پہ مداح کریں، کیونکہ جہاں جہاں لگیں گے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، بزرگوں کے قول کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے آنسو روا ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں تو ان قیمتی آنسوؤں کو نیچے گرنے نہ دیں، اپنے چہرے پہ مل لیں، اپنے جسم پر مل لیں. اس سے آپ کے جہنم کی آگ آپ کو تنگ نہیں کرے گی. وہ ولی جو دشمنوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھا رہا ہے، کہتے ہیں کہ مخالفوں کے غصے سے میرے استقلال میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. وہ ولی جو دشمنوں کے ہاتھوں تکلیف یہ تو بیٹے دشمن کی بات ہوگی نا. میں پھر یہی کہوں گا، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے ہیں، آپ کام پر کیسے ہیں، یہ آپ کی خوبی ہے، آپ کتنے اچھے ہیں. پرابلم جو ہے مخالفوں کا نہیں ہے کہ آپ دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، آپ اپنے آپ سے کیسے لڑ رہے ہیں. لڑنا آپ نے اپنے ساتھ ہے. جب آپ اپنے جو ساتھ رہنے والے ہیں ان کو تنگ کر رہے ہیں اور تنگ ہو رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرض کریں میرے گھر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، میں کہتا ہوں میٹنگ کال کر لیں. ہاں میں دسو کی مسئلہ ہے، مسئلہ ہم مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ کہیں پر بھی ہوں مسئلے کا حل نکالے، کیونکہ مرد کو فوقیت حاصل ہے، اس لیے مرد نے حل نکالنا ہے. مرد نے کہانیاں بنانی ہے کہ میں نے کیسے چلنا ہے، کس طرح چلنا ہے اور کون سے قانون بنانے ہیں، مرد کو بنانے چاہیے. بندے کو ڈر پھوک نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ڈرتا رہے. ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہے، ہمارا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. ہمارے یہ بچے انشاءاللہ اچھے نکلیں گے، ایسا نہیں کہ نہیں، اچھے نکلیں گے ہمارے بچے، کوئی ایسی بات نہیں. اگر آج ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی کل آ جائے گی سمجھ، لیکن مینٹین تو ہم نے ان کو کرنا ہے نا، پیار ہم نے ان سے کرنا ہے تاکہ ہم ان کو پیار کر کے آگے بڑھائیں. میں نے آگے بھی کئی دفعہ کہا، میں نے اپنے بچوں سے کبھی بھی پوچھنا نا، ہاں بھائی بچوں یہ بتاؤ میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہوں، تو سب نے یکبارگی کہنا سب سے. اور مزہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی، میں کہتا ہوں کہ ان کی نظر کتنی تیز ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ابو نے اے کر دینے، اے کرنے، انہوں نے کہا ابو سارے کا خیال رکھ لیں، سب کا احساس رکھنے والے. یہ مزیدار بات ہے. مزیدار یہ بات ہے کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے کیا کہتے ہیں کسی کو بھی اس نظر سے نہ دیکھیں کہ وہ بیچارہ مر جائے، وہ کہے زندگی کی امید کھو دے، وہ یہ سمجھے میرا کم ہی کوئی نہیں، میں تو اتنے فقار جی فضول ہوں. نہیں، یہ نہیں. آپ اسے فضول نہ بنائیں، اسے قیمتی بنائیں. آپ صرف اور صرف مضبوط ارادوں والے اور مضبوط دماغوں والے مضبوط ارادوں کے مالک ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے سہارا بننا ہے، آپ نے سب کا سہارا بننا ہے، گرنے نہیں دینا. کیونکہ ایک انسان کو بچانے کا مطلب ایسے پورے انسانیت کو بچا لیا. اس لیے آپ نے ایک انسان کو نہیں پوری انسانیت کو بچا لیا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ ولی جو دشمنوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھا رہا ہے
کہتا ہے کہ مخالفوں کے غصے سے میرے استقلال میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. مخالفوں کے غصے سے میرے استقلال میں، میری استقامت میں، میرے رویے میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. ہمارے نا مثلا کہ جو گھر والے ہوتے ہیں نا وہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ مرد کس کیفیت سے، کس تکلیف سے گزر کر روٹی کماتا ہے. ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا. وہ کتنی محنت کر رہا ہے ایک گھر کو پالنے کے لیے، ان کو معلوم نہیں ہو سکتا. وہ کتنی فٹیگیں بھگتنا، کتنا ذلیل ہوتا ہے، کن کے سامنے یہی کرتا ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتا. اس لیے وہ اس کیفیت کو جان نہیں سکتے. فرض کریں ایک مرد نے سب کے سامنے یہی کرنی ہے، ایک عورت اس کے سامنے یہی نہیں کر سکتی. تو بات کو سمجھ آئے کہ نہیں؟ یعنی وہ بیچارہ جو اتنی تکلیف سے گزر کر سب کو نبھا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ سمجھ نہیں آ سکتی، اس کو اسے معلوم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہم خود ہیں نا، مثال ہے کہ بھئی اگر ہمارے بچے اے سی میں بیٹھے ہوتے تھے، اسی اتنے اے سی بند کر دینے کہ چل یار ذرا لطف اندوز ہو یار، ساڑھی کہڑی گل ہے، اسے گزارا کر ہی لیں گے. ہم اس کو تکلیف کو سمجھتے ہیں. وہ جب اس مقام پر پہنچیں گے پھر سمجھیں گے، ابھی ان کو سمجھ نہیں آئے گی. ہر باپ کتنی قربانی دے رہا ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود میں پھر یہی کہوں گا، کہتا ہے کہ مخالفوں کے غصے سے میرے استقلال میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. ہماری جواب مرتی یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس بھی کیفیت سے گزر کر آئے ہیں، سمجھنا چاہیے یہ بھی ہمارے لیے کھیل ہے. ہم نے ان کو بھی سمجھانا ہے کہ میں کس کیفیت سے ہوں اور کس طرح سے. میری ایک بہت اچھی عادت ہے، مجھے تکلیف شدید ہونا تو میں سب کو باہر نکال دیتا ہوں اور خاموشی اختیار کر لیتا ہوں. کیونکہ مجھے تکلیف ہے، میں دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ مجھے دیکھ کر جو ہے تکلیف لیں. میں آپ طرح باہر چلیں. ٹھیک ہے، اور کبھی بھی غصے میں بات نہیں کرتا. میں اگر غصے میں آ جاؤں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں سائڈ پر. اور مجھے معلوم ہوتا ہے الحمدللہ میری طبیعت کے مطابق میں 2 یا 3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. کہنا 3 دن دا نہیں ہوتا، 2 یا 3 دن کے اندر میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. میری حالت واپس آ جائے گی، کیونکہ میں یہ سمجھوں گا یار کی ہویا تو کچھ بھی نہیں سی، ایویں گل بتائی ہے، مسئلہ تو کوئی بھی نہیں سی، کوئی گل نہیں. آپ کبھی بھی اپنا پاسٹ دیکھ لیں اور اس میں دیکھیں ہوا کیا تھا تو آپ کو سمجھ آئے گی آپ بیوقوف تھے. ایویں فضول ہی لڑ پے سا، ایویں فضول ہی غصہ کر لیتا سا. تو یہ ولی کی بات نہیں، میں ذرا گھر والے سے میں کہ تھوڑا سمجھاتا نا کہ گھر والے ٹھیک ہوئے گا دے ولی بن جاؤ گے. حقیقی پیر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کا پیر ہے. میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، حقیقی پیر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کا پیر ہے، کہ گھر والے اسے پیر مانے، وہ اصل پیر ہے. اگر کوئی گھر والوں میں وہ پیر نہیں ہے تو باہر والے جو پیر بنی پھرے تو گھر کا نظام کتنے نے ٹھیک کیتا. تو اصل وہ ہے جو گھر والوں کے لیے پیر ہے، گھر والوں کے لیے رہنما ہے. ٹھیک ہے، مجھے کوئی کہے گا نا گھر میں کہ مجھے فجر کے لیے اٹھا دے، میں اٹھا دوں گا. کوئی کہتا میں آپ پہ اٹھ کے پڑھ لوں گا، میں ٹھیک ہے. شروع سے میرا یہ وتیرہ ہے، میں نہیں اٹھاتا. آپ کو یاد ہوگا جب ہم حج کرنے کے لیے گئے تھے، میں نے کسی کو اٹھایا؟ عدنان آ کے میرے پیر کو پکڑتا تھا، سائیں تہجد کا ٹائم ہو گیا. میں اٹھتا تھا، 2-4 نفل پڑھے، ساتھ ہی اذان ہو جاتی تھی، 2 سنتے پڑھ کے بیٹھ جاتا تھا اور پیچھے سارے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک کا بھی ناغہ نہیں ہوتا تھا کہ سائیں چلے گئے نا، اچھا دوڑ کے گئے نا، پڑھ کے آ گئے بیٹھ. بولے کہ محبت تھی نا، ان کو محبت تھی. میں نے نہیں کسی کو کہا، میں نے کہنا ہی نہیں تھا، چاہے ان کی نمازیں چھوٹتی ہوتی میں نے نہیں کہنا تھا. میں کہ جو مجھے دیکھ کر راہ نہ پکڑا تو مجھے کہنا پڑے گا، میں سامنے موجود ہوں تو کہنا پڑے گا. ہاں کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتائے کہ مجھے یہ تکلیف ہے تو میں حل کروں. تکلیف بھی کوئی نہیں اور مجھے کہنا پڑے یار تو نماز نہیں پڑھی. حقیقتاً میں دنیاوی باتیں بھی چند لمحوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یار یہ اس طرح سے بس. اس کے بعد میں کہتا ہوں صرف اللہ اور ہم ہو اور کوئی نہ ہو، اللہ کریم اور ہم ہوں، بس اتنا ہی ہونا چاہیے. جیسے اس درس میں نا کیفیت اور ہوتی ہے، ویسے بیٹھے ہوں گے تو پھر میں کہاں گا یار چپ چاپ بیٹھے نے، ہاں ہو سنا پھر اینجے سنا پھر کی بنے آئی کیا کروں، کیونکہ آپ کے پاس تو سوال پوچھنے کے لیے ہے کوئی نہیں. اتنا میں بیان کرنے کے بعد بھی آپ کی کیفیت دیکھتا ہوں تو چند سینٹی میٹر بھی اوپر نہیں جاتی، اور عمل میں تو جاتی ہی نہیں نا، کیونکہ جو چیزیں آپ پر آ چکی ہیں نا وہ اتنی جلدی دور نہیں ہونی.
لیکن ایک کام آپ کر سکتے ہیں، وہ کام یہ کر سکتے ہیں آپ کہ اپنے اللہ کریم کے آگے عرض کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، بے بسی ظاہر کر سکتے ہیں، بے کسی ظاہر کر سکتے ہیں، اور رو کر عرض کر سکتے ہیں، میں یا اللہ تیری قسم کھا کر کہتا ہوں میں نہیں بدل سکتا، مجھے بدل دے. یہ کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا اللہ میں نہیں بدل سکتا، مجھے اپنا پتہ لگ گیا ہوا ہے، تو مجھے بدل دے. تو مجھے بدل سکتا ہے، میں اپنے آپ کو بدل نہیں سکا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور وہ ایسے بدل دے کہ مجھے خود بھی نہ پتہ چلے کہ میں بدل گیا، مجھے خود بھی پتہ نہ چلے کہ میں بدل گیا ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کو، میرے ساتھ ایسے واقعات گزرے ہیں، میرے ساتھ ایسے واقعات گزرے ہیں کہ میں سمجھتا تھا یقین مانیں یہ کام نہیں ہو سکتا. میرے ساتھ ایسے واقعات گزرے ہیں، لیکن جب کام ہو گیا نا میں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے حیرانگی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یار یہ ہو سکتا ہے. اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اللہ کریم جو ہے نا، جب کسی کو بدلنا چاہتا ہے اور اس کا ہمت بھی نہ ہو، طاقت بھی نہ ہو، ارادہ بھی نہ ہو، لیکن وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے یار ہے غلط، اللہ کریم اسے بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے. آپ اپنے اللہ کریم کے آگے عرض کر سکتے ہیں، یا اللہ خدا کی قسم میں نہیں بدل سکتا، تو مجھے بدل دے. اب وہ کیسا اور کس طریقے سے بدلے گا اللہ ہی بہتر جانے. اور ایک لمحے میں نہیں ہوگا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آہستہ 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 آپ اپنے آپ ہی تنگ ہونا شروع ہو جائیں گے، یار چھڈو یار کی میں کرتا پہ، یار میں کی کرتا پہ، اب نکل جائیں گے. اتنا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کریم وہ ہے. جیسے جب ملک موعود علیہ السلام مومن کی جان قبض کرتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے مکھن سے بال نکل گیا. اللہ کریم آپ کو ایسے ہی مکھن سے بال کی طرح نا ایسے کر کے نکال لے گا کہ ساری چیزوں کو چھڑا کر ساتھ کھڑا کر لے گا. اور جب اللہ کریم نے ہم پر احسان جتانے ہیں نا، تیرنا میں انج کیتا، تیرنا میں انج کیتا، اسی پہلے ہی ماننا یا اللہ بالکل اسی ماننے ہیں کہ تو سر بڑے احسان کیتے ہیں اللہ. تو فرماتے ہیں وہ ولی جو دشمنوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھا رہا ہے، کہتا ہے کہ مخالفوں کے غصے سے میرے استقلال میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. میں خود یہ کہتا ہوں، میں جس کام میں شروع ہو جاتا ہوں نا میں اینڈ نہیں کرتا. لکھ کین انج کین میں اپنا کام کرتا رہنا، میں باز نہیں آتا. بعض کا میں نے ممبر رسول پر باتیں کرنی شروع کر دی نا تشیوں کے خلاف، تو بٹ صاحب نے حاجی صاحب سائیں جی کی کر دے پے ہو، میں کہ یار اگوں نہیں کرانا. پھر ممبر سے جانا تو پھر باز نہیں آنا، پھر نکل جانی کرنی. سائیں جی حالات ہیں جی، میں کہ میں حالات دیکھاں کہ اپنی ذات دیکھاں، میرا پاس چ نہیں رہتی. مینوں انج لگتا ہے میں جھوٹ بولاں گا تو مر جاواں گا. جہی چیزاں مجھے پتہ لگنی چاہیے، میں اپنے بس میں نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد مجھے ایک یاد ہے کہ ہم کتابیں بانٹ رہے تھے تو ایک مولوی تھا، اس نے کہا اوے اے مولویاں نے نہیں مننا. میں نے بھی ہنس کر کہا میں بھی ایک مولوی ہوں جڑا نہیں مانتا. جدو وہ نہیں مانتے تو میں کیوں مننا، میں اپنا کام جاری ساری رکھاں گا. استقلال میں یہ دیکھ کر کہ لوگ نہیں مان رہے آپ ہار جائیں. بیٹے لوگوں کو منوانے، لوگ اسی لیے تو ہارے تھے. انہوں نے کہا کی کرنا ہے، لوگ سمجھتے نہیں پہ. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو وہ سمجھنا چاہیں یا نہ چاہیں، ہم نے نبیوں کی طرح سمجھانا جاری رکھنا ہے بس. ٹھیک ہے، اتنے دیر سے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کل چلم نہ کرو، انج کر لو، فلانی چیز نہ کرو، انج کر لو. کہہ رہا ہوں لوگ باز نہیں آتے، لوگ کرتے رہتے ہیں، میں باز آیا. وہی قرآن آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، بار بار وہی قرآن ہے. آپ کہیں کہ لوگ اس کے مطابق نہیں چلتے، قرآن بدل دیں گے؟ نہیں بیٹے، اپنے اصول و قانون رکھیں مزیدار. اور دیکھیں مزیدار کی بات کیسی ہے. مزیدار کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور اس کے عوض نے اور بڑے کام کر کے دکھائے ہیں جو ہمارے لیے مثال ہیں. تو ساتھ ہی کہہ دیں گے ہم تیرے جیسے نہیں بن سکتے، تو میں بنن بھی دینا کوئی، اسی کو بنن دینا کوئی. اسی کہنا نہیں، ساڈے نال تو بس ایک ہی نمونہ ہے، انج نہیں رہنا چاہیے. یہی اسپیسیمن کام چلے گا. اب ہمارے اگر مادی جسم ہلاک بھی ہو جائے تو کیا پرواہ ہے؟ یہ مادی جسم ہلاک بھی ہو جائے تو کیا پرواہ ہے؟ یہ نہیں میں کہتا کہ اس جسم سے فائدہ نہ اٹھائیں، بالکل فائدہ اٹھائیں. کوشش کریں کہ اپنا غیر ضروری وقت
فائزہ فرغت فانصب وإلی ربک فرغب، کہ جب آپ فارغ ہو تو اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ٹائم ضائع نہ کریں. جب ٹائم مل جائے فائزہ فرغت فانصب، جو ٹائم مل جائے اللہ کی. میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں ناصر کام کرنے والا بچہ ہے، ٹھیک ہے، میں عصر سے کیا کہتے ہیں مغرب سے پہلے آتا ہوں، عصر کی نماز پڑھتا ہوں، وہ 20 منٹ میں ہم نے مراقبہ کرنا ہوتا ہے، یہ حاضر ہو جاتا ہے. زیادہ تر ہم 4-5 بندے بیٹھ کر تو مراقبہ کرتے ہیں، مجھے بڑا سکون ملتا ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ بھئی یہ ڈیلی بیسس پہ مجھے کام مل گیا. اللہ کریم نے دیا ہے نا، میرا تو موڈ ہی کوئی نہیں تھا، اللہ کریم نے دے دیا. اس کا افیکٹ کیا ہوگا وہ تو بیان ہی نہیں ہو سکتا. جو اللہ کے لیے ایک لفظ بول دیا جائے اللہ، اس کا کوئی بیان ہو سکتا ہے؟ اس کا افیکٹ بیان ہی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے فرماتے ہیں اگر مادی جسم ہلاک بھی ہو جائے تو کیا پرواہ ہے. اس کی مثال تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی سی ہے. خصوصیت حضرت صالح علیہ السلام میں نہ تھی نہ کہ اونٹنی میں. انہیں کیا ہے خصوصیت حضرت صالح علیہ السلام میں تھی نہ کہ اونٹنی میں، کہ اونٹنی کس کی دعا تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی. اس لیے ان کی وجہ سے اس میں خصوصیت تھی. حضرت صالح علیہ السلام کی وجہ سے اونٹنی میں خصوصیت تھی. آپ میں جتنی خصوصیات ہیں اللہ کی وجہ سے، آپ کی ذاتی نہیں ہے. ہاں ہم ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے مراقبے میں بیٹھ کر سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے ہمیں احاطہ کیا ہوا ہے، تو ہم اس کے سامنے اس کے نور سے روشنی لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری جو اندر کی خصوصیت ہیں، پوائنٹس ہیں، وہ روشن ہو جائے. اور اگر وہ نور ہے اور ہم روشنی نہ لے سکے تو اس کا مطلب ہمارے اندھیرے بہت گہرے ہیں جو ہمیں روشنی لینے نہیں دیتے. تو کہتے ہیں خصوصیت حضرت صالح علیہ السلام میں تھی نہ کہ اونٹنی میں. غیرت خداوندی بہت زیادہ بردبار و حلیم ہے، ورنہ اس طرح کے غیبی راز افشا کرنے سے وہ اس قدر غضبناک ہو جاتی ہے کہ عالم کو تباہ کر دے. غیرت خداوندی بہت زیادہ بردبار، بڑی زیادہ بردبار اور حلیم ہے. اور ٹھنڈ مول ہے، یعنی پنجابی سمجھانا ٹھنڈ مول ہے. اتنی جلدی اللہ غصہ نہیں کرتا، وہ دی رحمت وہ دے غضب تے غالب ہے. اس لحاظ سے ورنہ غیبی راز افشا کرنے کی وجہ سے وہ اس قدر غضبناک کو کہ پورے عالم کو تباہ کر دے. شاہی تکبر نے فرعون کو نصیحت قبول کرنے سے روک دیا. تکبر کی وجہ ہی سے اس نے حامان سے مشورہ ضروری سمجھا. ہم جنس اپنی جنس سے مشورہ کرتا ہے، اسے فرعون نے حامان سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا. اگر مجھ سے کوئی مشورہ کرنا چاہے گا تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اس کو معلوم ہے کہ یار یہ میری بات کو سمجھے گا اور مجھے اچھا مشورہ دے گا، تو مجھ سے مشورہ کر لے گا. یہاں کوئی بھی ہے، اس سے مشورہ کر لے، اس سے مشورہ کر لے، اچھے مشورے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا ایک بچے سمجھ لیں، اسے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا. اب وہ کہتا ہے کہ سائی جی میرے ماں باپ جڑے نا وہ دین نو نہیں سمجھتے. من سوال کیتا، میں کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ماں باپ دیندار ہیں؟ اگر وہ دیندار نہیں ہے تو کیا بے دین ہے؟ کہتے نہیں وہ عام جو مسلمان نے. میں کہ ٹھیک ہے. میں کہ تم جس لڑکی سے پیار کرتے ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو، کہتے وہ کرنے نہیں دیتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نا دیندار نہیں ہے. میں کہ ایک بات سوال کا جواب دو، تم جذباتی ہو کہ شرعی طور پر اس کے ساتھ؟ کہتا ہے جذباتی کیسے ہوتا ہے؟ میں کہا جذباتی ہوتا ہے نا انسان. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو اس کے ایمان کی وجہ سے کرے، ٹھیک ہے، حسن کی وجہ سے نہیں، نسب کی وجہ سے نہیں، پیسے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے کرے. اب تم کس طرح کرنا چاہتے ہو؟ کہتے میں شادی کر کے نکاح کر کے اسے بدل دوں گا. میں کہا اگر تم نکاح کر کے اس کو بدل دو گے تو اپنے ماں باپ کو پہلے بدل لو، وہ بھی تو بدل سکتے ہو. کیا وہ نہیں ہو رہا آپ نے کہ بدل نہیں سکتے؟ ان کو بدل دو. میں کہ جذباتی وہ بندہ ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ مشورہ دیں کہ پتر 5 وقت کی نمازیں لڑکی ہے، بڑی اچھی ہے، تو اینا بیاہ کر لے. وہ کہنا میں ایسا نہیں کرنا ہے. کیا جذباتی نہیں اس معاملے میں کہ ایک اور اچھی عورت مل رہی ہے، پرہیزگار مل رہی ہے، تم کہتے ہیں میں نے اس سے کرنا ہے؟ تم بھی تو جذباتی ہوئے.
کیونکہ ماں باپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں اور اچھا مشورہ دینے والے، ان کے مشورے کو مان لینا چاہیے۔ اگر بندہ نہیں مانتا اس کی مرضی ہے، کیونکہ بیٹے پھر کیا ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور بیوی جو لاتا ہے گھر میں، جنہوں انہیں لڑائی ہوئی نا، پھر دونوں پاسوں پستا ہے، نہ اے میری نہ او میرا، دونوں طرف سے پستا ہے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ مکا کر لیتا جائے، ایسے کام کیے جائیں جس سے لڑائی نہ ہو۔ میں ویسے زیادہ تر نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہوں کہ یار انہاں دی گل مان لو، تہاڈی مہربانی، انہاں دی گل مان لو۔ میں اکثر و بیشتر نوجوانوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں کہ انہاں دی گل مان لو، ماں باپ نو کہنا کہ جتھے کہندا کر دیو شادی، بس دیکھ لو کہ یہو جہا پرابلم نہ ہوئے۔ وہ ایک دوست آ گیا تو کہندا جی اے میرا پتر شیعہ لڑکی نال ہے، میں کہا تیری مہربانی پا، ادھر میں نہیں جاتا، اس طرف میں نہیں جاتا، کوئی اور ہوتا تو شاید میں تیرے پیو نوں منان دی کوشش بھی کرتا۔ تو میں کہا اچھا پھر تیرے پیو نال میں گل کر لاں، کہندا انہیں تہاڈی بھی نہیں مننی۔ ٹھیک ہے، میری جان بچاتی سو، کہندا میں انہیں تہاڈی بھی نہیں مننی۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں گل ہی نہیں کردا، اتنے میری گل بننی نا، مینوں کی ضرورت ہے گل کرن دی۔ تو کہتے ہم جنس اپنی جنس سے مشورہ کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشیر حضرت ابوبکر صدیق اور ابو جہل کے مشیر ابو لہب جیسے لوگ تھے۔ ہر جنس اپنی جنس کی طرف تیزی سے جاتی ہے۔ کتنی اچھی باتیں کہ انسان کا یہ جو روحانی سفر ہے، ایمانی سفر ہے، آگے بڑھنے والا سفر ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں آنی چاہیے۔ روزانہ کی بنیاد پر دیہڑی لگنی چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر نیکیاں کمانی چاہیے، ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ روزانہ سوچنا چاہیے آج میں کہڑا چنگا کام کر کے دکھانا ہے۔ میں ایک مثال ہے، اب چھوٹا سا سمجھتے ہوں گے، میرے گھر سے میسج آ گیا کہ وہ 89 نے میری پھڑی لے آنا۔ میں کاشف کے ساتھ آیا ہوا تھا، موٹر سائیکل پہ بھی نہیں تھا۔ اب میں نے سوچا میں پیدل آنا، میں نے کام کہتا ہے ٹھیک ہے، انہوں نے اور کوئی کام نہیں، اے بچے ادھر پھڑ دو، ادھر پھڑ دو، ادھر کر دے، ادھر کر دے۔ میں ایسا نہیں سوچتا، میں اسے بھی مجاہدہ سمجھتا ہوں، میں اسے بھی مجاہدہ سمجھتا ہوں۔ انہوں نے آرڈر لایا، کوئی گل نہیں، میں کہا میں لے آتا ہوں۔ میں لے گیا، میں چل بھی ناصر کتنے ہیں، موٹر سائیکل آندی، کہتے ہاں جی، میں چل میرے گھر چھڑ دی، میں تو بچی نہیں لیتا، گھر چلا گیا۔ کیا سمجھتا ہوں اس کو؟ مجاہدہ، کہ میں اپنی مت نہیں مارنی کہ بھئی میں کہاں کہ یار میں نہیں لے کے آنا، میں نہیں کرنا، کیا ضرورت ہے؟ اینی جی گل کوئی اینی وڈی گل ہی نہیں، اینی جی گل ہے، اینوں انج کر کے انج کر دینا۔ بلکہ خود بھی وہ پانی بھراندے نے تے باہر رکھ دیندے نے، میں جانا میں دیکھنا انج کر کے چکے اتنے رکھ دینا، تاکہ انہوں نے کہنے نہ پوے کہ چکے اتنے رکھ دیو، نظر جو آ رہا ہے مینوں۔ تو جہاں کام بھی چھوٹا موٹا ہوئے مجاہدے طور تے کر دیو۔ تو گلاں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں بیٹے؟ یہ بیٹے ہر گھر کی مثالیں ہیں، ہر گھر کی مثالیں ہیں۔ جیسے فرض کرو محمود ہے، وہ گھر دے سارے کام کر لیں، ابو تسی تھکے ہوئے آندے ہو، تسی آرام دو رہن دو، اے کام میرے سارے ذمہ لا دیو، ویری گڈ۔ تانیہ انج کرنا شروع کر دیں، ابو انج کر لینے، مزہ آتا ہے نا۔ ویسے ہم ادھر سے آئے نا واپس 29 گھنٹوں کے بعد گوڑ سے، تے سامان ہے کاشف لے گیا سی، انہیں اتوں 3 بنائے، فوجی بلائے اپنے پتر، تینوں نے چک کے تھے سامان ادھر رکھتا ہے، ویری گڈ۔ خوشی ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں باپ کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں، زبردست۔ یعنی وہ اکیلا نہیں نا کہ وہ ہاتھ آ گئے نے، بھائی میرے 2-4 ہاتھ نے، فڑا کر کے چالو ڈالتا۔ یہ مزیدار کام ہے کہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں جو ہیں وہ کام پر لگی ہوں۔ مظہم کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ نہ بھی سمجھ آئے میں دس دیں۔ سیکٹری نے تو سمجھ آ گئی ہے، سیکٹری ساڈا جڑا نا اپنے ابے نال بھی لڑ لینا، غصہ بھی کر لینا، تو میری گل ہی نہ مانتا پیا، این جی ہے نا، ابا بھی اتنے بیٹھا ہے، لڑ لینا کہ نہیں؟ لڑ لینا نا؟ اچھا پیو تیرے نال لڑدا ہے؟ کیسا پیو، رحیم کریم پیو، 6 بچے پالن والا پیو، کیا بات ہے۔ جنتی لوگ نے جہاں تمہیں اینی محبت نہ پالتے پے نے، بڑے سمجھتے نہیں نا ہم لوگ، ہم ایک عام سی زندگی سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں عام سا نہیں ہوتا، یہ خاص ہی ہے۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ خاص بنانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ مزہ اسی صورت میں نا، مزہ اسی صورت میں ہے کہ بچے کی وجہ سے تمہیں کبھی ایسا نہ محسوس ہو
اور بچے کا ایم ہو, مقصد ہو کہ میرے پیو نے میری وجہ تکلیف نہیں ہوئے گی. آپ یقین مانیں, میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں کہا تھا میاں چیز چاہیے, امی میرے کو سوٹ نہیں ہے گا, امی میرے کو جتی نہیں ہے گی, میں کدی نہیں کیا. میں نہیں یاد پہنتا کہ میں اپنے ماں پیو نے کیا ہوئے میں چیز چاہیے, قطعاً نہیں یاد. دماغی طور پہ ہوتا ہے نا جو میری یادداشت کام کرتی ہے کہ نہیں. ابھی مجھے اس نے عرفان نے بھیجا, سائیں جی سبسڈی دے رہے ہیں اور 200 تے نا کوئی سبسڈی دے رہی ہے حکومت, وہ اینج کر کے بار کوڈ لاؤ تے نال جڑا نا ٹیلی فون نمبر دینا. میں کیا, میں نے سبسڈی چاہیے نہیں ہے, بل جمع کرا, میں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, میں نہیں لینا چاہتا یار, بس جنہ ہوگا بس ٹھیک ہے, تھوڑا بل آتا کوئی نہ زیادہ نہیں آتا, دے دیں گے. جنہوں نے چاہیے انہوں کا حق تو ماریے, دین دیو, اسی امیر آدمی ہیں, کہڑی گل ہے. اس میں ہر چیز کے اتنے یہ نہیں کہنا کہ سانوں مل جائے, نہیں کہنا چاہیے, بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے یار کوئی نہیں دوسرا نہیں, جنہ اے دنیا سے چھڈن دے بارے آیا گے نا کہ اسی دے دیں بھی دے دیں, ٹیکس بھی دے دیں بھی دے دیں یار, پھر کہڑی گل. آپ یقین مانے سن بڑا کچھ ملنا ہے. میں اگے کئی دفعہ دیکھا کہ دسیا کہ کل قیامت والے دن تمہیں اتوں سواب ملنے نے کہ تسی کہنا کتوں کتوں آ رہے ہیں. جس طرح میں اگے کئی دفعہ سمجھایا کہ ایک موٹر سائیکل کسی نے کھولی ہے نواں ہونڈا 125, اور جو نٹ بولٹ نکلے نا انہیں کسی دوسرے نے پڑھاتا ہے یار ایک نمبر نہیں, تمہیں اتوں ملنا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں لگنا. تاری یہ چیزیں انج دی انج انج دی انج, تمہیں دودھ پیا ہونا کیمیکل والا, تمہیں کتوں کتوں ملنا ہے. بڑیاں چیزاں تڑیاں ہونی ہیں, تمہیں کسی دھپے کھڑا کیتا ہونا ایویں فضول ہی, تمہیں پتہ نہیں کتوں کتوں ملنا ہے. تمہیں اینا کو تنگ کیتا ہونا ملنا اینا کچھ ہے. اور جنیاں آسانیاں تسی پیدا کیتیاں ہونے دوسرے واسطے انہیں تمہیں ملنا ہے کہ بھئی آسانیاں, لیکن آسانیاں دے نال اصلاح بہت ضروری ہے. اگر ہم ان بچوں کی اصلاح نہیں کریں گے تو ہم مارے جائیں. دیں ساری آسانیاں دینی چاہیے لیکن اصلاح کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, طریقے کے ساتھ, سمجھا کر محبت کے ساتھ, تاکہ پتہ لگے کہ بھئی کیا چیز کس طرح سے ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ زندگی ہے نا, زندگی میں سمجھنا پڑتا ہے کہ ہم نے کیسے اچھا کر کے دکھانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امیدیں کامل ہیں, سارے ولی نکلن گے. اور چیزوں کئی دفعہ سی سرکار دے روزے تے نواز لانا تیری گلی سارے ولی, بڑا نعرہ نکلتا ساڈے دل چ جدوں جانتے تیری گلی سارے ولی. الحمدللہ انج جا رہے ہیں, جا رہے ہیں 26 جون کو. پھر ہم پروگرام بنا کے مزہ لیں. نہیں پہلے تو میں ہستا سا, میں کھیڈتا پیا سا, میں کہ راجے راجے کھاندے, میں انہوں نے چھیڑتا پیا سا. پھر بعد چ میں کہ ویسے یار ایسی کوئی گل نہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے ہی انہیں دے دے کہ جو سانوں اتنے نہ ملے. لازم تو نہیں کہ اتنے جان والے دھکے کھان والے تو جڑے اتنے رہن والے نے جنہ دی طلب ہے جنہ دی تڑپ ہے انہوں نے اتنے ہی مل جائے. اسی اتنے دھکے کھا کے واپس آئیے وہ اتنے ہی لے کے بیٹھے ہوں, یہ کہڑا مسئلہ ہے. کیونکہ جان والا افضل نہیں, طلب والا افضل ہے. مجھے آج تک کبھی محسوس نہیں ہوا کوئی جانا ہے جاؤ, جانا ہے جاؤ, الحمدللہ جاؤ. کیوں مزہ آتا ہے یار, جاؤ یار. اللہ کے رسول کا جنہیں جانا چلا جائے, جنہیں جانا چلا جائے. ساڑھی باری آتی اسی بھی چلے جاتے. میں ایک اور مزیدار بات سناؤں. میرا ایک دوست ہے, اس نے گاڑی لی, اس نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ گاڑی لی ہے, میں نے یہ لی ہے, میں نے یہ لی ہے. میں سنتا رہا, بڑی پرانی بات ہے. آپ جب اس کا وہ سارا بیان ہو گیا نا, میں کہ بس ایک بات یاد رکھنا, جس وقت میں لوں گا اس وقت یہ نہیں پوچھنا پیسے کہاں سے آئیں. تم نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے. اچھا چپ ہی کر گیا کیونکہ میں تیرے نہیں پوچھتا پیا تیرے کو پیسے کتوں آئے نے, تم چوکیاں ماردا پیا نا. میں کہ جدوں میرے کو میں گڈی لاں گا نا ادو میں پوچھنا نہیں ہے گا گڈی کتوں لیتی, بس ایسا ہی ہے. کوئی نہیں, جنہیں مرضی لے لو. یہ بھی ایک چیز سکھانے کے لیے ہوتی ہے کہ میرے اندر حسد کی نہ بوجھ نہیں ہے. تم نے اتنا کچھ بتایا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑا, اور یہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا.
کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے نا، مجھے نہیں فرق پڑتا. مجھے فرق تب پڑتا ہے کہ یہ دین میں آگے ہے، میں پیچھے کیوں، میں کر کیا سکتا ہوں، مجھے یہ فرق پڑتا. یعنی کہ جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، تباہی نہیں یقین منو کہ دنیا نے چھڑ کے دوڑ لاتی انہوں نے پھڑ کے کہ میں اس دنیا کا ہوں ہی نہیں. اس میں جو میرا رزق ہے میرے حصے کا کہیں نہیں جاتا، کہیں نہیں جاتا، وہ میرا رزق میری جیب میں ہی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اللہ رحمت دے، برکت دے، خوشیاں دے، نعمت دے، زندگی میں دین پر چلنا آسان فرما، مرتبہ کا شاندار موت عطا فرما، اپنے بندوں میں ہمیں شمار فرما جنہوں نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا کر تیرا دیدار کرنا. میرا مالک پروردگار ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، ہم سے لوگ فیض لینے والے بنیں، ہمارا مقدر چمکا دے، خوش نصیب بنا دے، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری بیماریاں دور فرما، ہمیں نحوست سے بچا، منحوس ہونے سے بچا، ہر طرح سے ہماری مدد فرما. آمین ثم آمین.